آج وہ ماشاءاللہ ڈولفن فورس کے ایک سپاہی ہیں اور ہمارے قوم اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ جب فائنل لسٹ لگنی تھی نا، جب اس میں میرا نام آیا، پھر میرے والد کو پتہ لگا اور پھر میرے رشتہ داروں کو پتہ لگا اور یہ جاب لگ گئی میری. جب آپ کو اس ڈولفن کے اندر ایک ایسا چیلنج دیا گیا کہ جس کو آپ کو پورا کرنا بڑا فخر کی بات تھی. مشکل سے اپنی بھی جان بچائی اور بہت سے لوگوں کی جان بچائی. میں نے 7.5 سال میں نا کبھی 1 روپیہ کی بھی کرپشن نہیں کی. نہیں کی. شادی سے پہلے کی لائف کیسی تھی اور شادی کے بعد کی لائف کیسی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عظمت اللہ انصاری اور آج کا میرا پوڈ کاسٹ صرف یہ ایک پوڈ کاسٹ نہیں ہے بلکہ ایک یہ فخر کا لمحہ ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سارے شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں زندگی کے رویات، شخصیات کے بارے میں اور زندگی کے ایسے کاموں کے بارے میں کہ جو ہمیں زندگی میں بہت اوپر تک لے جاتے ہیں، کسی مقام پر لے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آج میرے ساتھ مجھے میٹرک میں پڑھانے والے میرے استاذہ کرام میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے میٹرک میں مجھے تعلیم دی اور مجھے شخصیات کے بارے میں، زندگی کے معاملات کے بارے میں بتایا. آج وہ ماشاءاللہ ڈولفن فورس کے ایک سپاہی ہیں اور ہمارے قوم اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، خوش آمدید آپ آئے. اور میرا سب سے پہلے آپ سے سر یہ سوال ہے کہ جب ہمیں آپ اسکول لائف میں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد آپ نے ڈولفن جو فورس جوائن کی، تو یہ سسٹم کیسے ہوا، یہ کیسے مطلب کہ آپ کی جرنی گزری اس میں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں صحت دی اور آج ہم دوبارہ بہت اچھی کنڈیشن میں اور بہت اچھے مقام پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے کہ میری ٹیچنگ لائف کے سے لے کر اور یہاں تک جاب تک کا جو میرا ٹائم ہے اس کے مطابق، تو ٹیچنگ لائف میں آپ کو بتا دوں، جب میں آپ کو پڑھاتا تھا اس سے پہلے ظاہر ہے میں بھی اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ لائف سے ٹیچنگ لائف تک کا سفر اور ٹیچنگ لائف سے اپنی جاب حاصل کرنے کا سفر، وہ بہت زیادہ جو تھا مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا. جی. آپ لوگوں کو پڑھانے میں آتا تھا، آپ لوگوں کو پڑھانے کے بعد جو تھا میں اس کے بعد میرا یہ جو ٹائم ہوتا تھا، اس طرح کی میری جو ہے نا ٹائمنگ ہوتی تھی کہ میں فوراً پھر ادھر سے گاڑی پکڑتا تھا اور پھر پنجاب کالج جاتا تھا. اپنی BSc کر رہا تھا میں اس ٹائم جب آپ کو پڑھاتا تھا. صبح گھر 9 بجے نکلتا تھا میں، 9 بجے سے آپ کو اسکول پڑھانا، 12 بجے ادھر سے فری ہونا، اس کے بعد سیدھا کالج چلے جانا، پھر ادھر سے شام کو میں گھر آتا تھا. اور اسی دوران میں پھر جابس کے لیے اپلائی وغیرہ کرتا تھا، ٹیسٹ دینے بھی جاتا تھا. تو میں صبح کا نکلتا تھا اور شام کو گھر آتا تھا. تو آپ اس جو سفر سے اور یہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میرے لیے جاب حاصل کرنے تک جو ہے وہ کس طرح سفر گزرا اور کتنی محنت اس میں لگی. بالکل. اور سر یہ ماشاءاللہ کافی اسٹرگل والی بات لگ رہی ہے کہ جب کہ ایک بندہ صبح سے نکلا ہوا ہے اور خاص طور پہ اس لائف کے بارے میں کہ جب آپ کو انجوائے کرنا چاہیے، جب آپ کو ایک اچھے انداز میں زندگی جینے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا، لیکن اپنے فوکس رکھا اپنی لائف کے بارے میں کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو سر سب سے پہلے جب آپ ڈولفن میں آئے تھے تو وہ کون سا ایسا دن تھا اور خوش قسمتی کیسے آپ کو یہ پتا چلا، بلکہ لوگوں نے یا پیچھے سے یہ فورس نے بتایا کہ آپ لوگوں کی جوائننگ ہو گئی ہے تو آپ آ جائیں؟ اچھا، یہ نا اس سے پہلے بھی میں فرسٹ نہیں تھی میری جاب جس میں نے اپلائی کیا تھا. جی. اس سے پہلے بھی میں نے تقریباً کوئی 6 سے 7 جاب تھی سول ڈپارٹمنٹ کی. یہ بیلٹ فورس ہے. اچھا. تو اس میں نے اپلائی کیا تھا، اپلائی کرتا تھا، ٹیسٹ دیتا تھا، تو جو ہے نا نہیں پاس سلیکشن نہیں ہوتی تھی. جی. اور اس میں جب میں نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ دینے کے بعد میرے گھر میں کسی کو نہیں تھا پتہ میں ٹیسٹ دینے گیا ہوں اور اس جاب کا میرے گھر میں نہیں تھا کسی کو پتہ. اچھا. ٹیسٹ دینے کے بعد جو میں اس میں کافی اسٹیج ہوتے ہیں، رننگ ہوتی ہے، پھر آگے سے مزید جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، مزید فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. جی. یہ میں سارے دینے جاتا تھا. تو میں صرف اپنی والدہ کو بتا کے جاتا تھا بھی میں اس طرح نا میرا ٹیسٹ ہے، تو جاب کے لیے میں ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں. وہ ٹیسٹ دینے کے بعد بھی جب سارا ٹوٹل ٹیسٹ میں نے دے لیے اور اینڈ پہ جب فائنل لسٹ لگنی تھی نا، جی. جب وہ فائنل لسٹ لگی نا، جب اس میں میرا نام آیا
پھر میرے والد کو پتہ لگا اور پھر میرے رشتہ داروں کو پتہ لگا بھی جاب لگ گئی ہے میری، مطلب یہ بھی اس حد تک۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جی زندگی میں نا کامیابی بہت سے لوگ ہیں، مطلب کس کس طریقے سے، مطلب کوئی کس وے سے کامیاب ہوا، کوئی کس وے سے کامیاب ہوا۔ اب یہ ایک مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں، مطلب ایلیٹ کلاس کے لوگ لگا لیں، جن کو مطلب بھی ایک کانسٹیبل کی، ڈولفن کی جو فورس کی یہ جاب ہے نا، ہاں بڑے لوگوں کو نہیں بھی اچھی لگتی ہوگی ہاں، کہ ظاہر یار سی یہ بات کوئی ہے، اتنی خاص جاب تو نہیں جاب ہے، نہیں ہے بالکل۔ یہ سوچتے ہوں گے لوگ۔ ہاں پر جیسے ہم ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، جو جیسے مڈل کلاس فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جی سیدھی جی سی بات ہے، ہمارے لیے جو ہے نا یہ جاب اور یہ اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد جو یہ سکسیس ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب مجھے یہ جاب ملی تھی نا میرے گاؤں میں، مطلب پہلے تو کوئی نہیں تھا اس فورس میں، جی اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے بہت عزت دی، گھر میں بہت عزت دی، دوستوں میں بہت عزت دی، رشتہ داروں میں بہت عزت دی۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انسان، مطلب مجھے ایک ڈولفن فورس کی جاب ملی ہے، اب میں یہ سمجھوں کہ میری زندگی بس یہاں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، جی یہ سمجھ لے کہ میری زندگی کی نا پہلی سیڑھی تھی کامیابی کی، یہ جاب ملنا۔ صحیح ہے۔ اور سر آپ نے بات کی کہ آپ کے والد صاحب کو تب پتہ چلا تھا جب آپ کی جوائننگ ہو گئی تھی، تو جی، اس کا کیا ریئیکشن تھا اس وقت؟ وہ ریئیکشن بہت زیادہ جو ہے نا کہہ لے کہ خوشی کا تھا، جی جی اور اس میں خوشی کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو خوشی ہوتی ہے وہ آنسوؤں کا باعث بھی بنتے ہیں، جسے خوشی کے آنسو کہتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسی تو بات جب میرے والد کو پتہ چلا، میری والدہ کو بھی، اس 2017 میں جو ڈولفن کی فورس کی جاب تھی نا، ہے۔ جی جی وہ بہت مقبولیت رکھتی تھی، بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، یہ نہیں اسٹارٹنگ تھا صرف ادھر، ہاں اسٹارٹنگ تھا سٹارٹنگ میں نیو فورس تھی اور ماشاءاللہ پے بھی اس کی اچھی تھی اور ان کا کام بہت اچھا تھا۔ صحیح ہے۔ اس میں نا مطلب اچھے گھروں کے ایلیٹ کلاس گھر کے نا لڑکے بھی جو تھے، وہ بھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم ڈولفن میں لگ جائیں، مطلب اس طرح کی جاب تھی۔ اب تو مطلب عام ہوگی نا، جب چیز ایک مطلب چل جائے ہاں یا ہاں بالکل کنٹینیو ہو بالکل۔ جائے پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، شروع میں اتنی اہمیت، اور جس کو پتہ چلا تو حیران ہو گیا تھا بھی یار یہ جاب بھائی نے کس طرح مطلب حاصل کر لی، اتنی اچھی جاب، اور اتنی ٹف ٹیسٹ یہ نہیں تھے، اسے میں ایزیلی مجھے مل گئی ہے۔ اس میں رننگ ہوتی ہے، اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ سٹیپ ہوتے ہیں، کم از کم 7 سے 8 سٹیپ ہوتے ہیں اور سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت خوشی کا مقام تھا میرے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی۔ اچھا، اور سر جب مطلب کہ آپ نے یہ جوائن کر لی، اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ کون سا تھا، بلکہ جب آپ کو اس ڈولفن کے اندر ایک ایسا چیلنج دیا گیا کہ جس کو آپ کو پورا کرنا بڑا فخر کی بات تھی؟ اچھا، اس میں نا جاب میں نا جب آپ جوائننگ کر لیتے ہیں نا، اس میں بہت سے آپ کو مطلب چیلنجز دیے جاتے ہیں، مطلب کام دیے جاتے ہیں بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، مطلب ایک نا رولز ہوتے ہیں، ہاں ہاں اس بالکل۔ کے مطابق کرنا ہے۔ باہر جانا ہے تو مطلب پبلک سے کس طرح ڈیلنگ کرنی، کس طرح بات کرنی ہے، اور کیا کیا کام کرنے ہیں لوگوں کو، مطلب اگر چیک کرنا ہے کرمنلز کو، اگر آپ کو شک ہے کسی بندے پہ، کس طرح کرنا ہے۔ ہاں ہاں میں جب باہر جاتا تھا نا تو میں نا بہت نا خوشگوار موڈ میں رہتا تھا، صحیح میرا زیادہ فوکس نہیں ہوتا تھا، صحیح بتاؤں نا آپ کو، کرمنل لوگوں کی طرف یا مطلب کرائم مائنڈ نہیں تھا میرا، میرا مائنڈ تھوڑا اور طرح کا تھا۔ میں نا یہ ڈھونڈتا تھا بھی یار کون بندہ پریشان ہے، اس بندے کی پریشانی دور کروں، صحیح کس بندے کی میں کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہوں۔ میرے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے چوروں کو پکڑنے جانا ہے، صحیح میرے ہے۔ مائنڈ میں یہ ہوتا تھا یار کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کا مطلب پریشانی دور کرنی ہے، تو اس طرح کا ہوتا تھا۔ اور نا مطلب چیلنجنگ سے اس لیے ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم جب ڈیوٹی کرتے تھے، اور اکثر جو ہے نا مطلب کرمنل لوگ جو ہوتے ہیں نا، مطلب ان کے پاس ویپن ہوتا ہے، بالکل ان سے جب فیس ہوتا تھا نا، جی جی فیس ٹو فیس ہونا، تو وہ آگے سے مطلب نقصان پہنچا سکتے تھے، جس لحاظ سے جو ہے نا بڑا اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا پڑتا تھا، صحیح اور ہے۔ دیکھ بھال کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی تھی۔ مشکل تو کافی تھی، اور بہت بار ایسے واقعات ہوئے جس میں ہم نے جو ہے اپنی بڑی مشکل سے اپنی بھی جان بچائی اور بہت سے لوگوں کی جان بچائی اور بہت سے لوگوں کی حفاظت کی اس میں۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ اچھا سر یہ تو بلکہ ایک آپ کی لائف جرنی کے بارے میں، بلکہ ایک آپ ابھی جاب یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہوگا، تو آپ کو زندگی کے اندر کبھی ایسا واقعہ ہو یا ایسا لمحہ ہوا ہو کہ جو مطلب کہ ابھی تک آپ اگر یاد کریں تو یا تو خوش ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں، بلکہ کوئی ایسا اپسیٹ لائف جرنی کے بارے میں کوئی موقع؟
जर्नी में ऐसा मौका तो फ़िलहाल नहीं कोई आया कि जिसको मैं याद करके खुश भी हूँ और गमगीन भी हूँ। जी। खुशी का मौका तो सबसे बड़ा जो शुरू में यही था कि जब भी मेरी जॉब लगी तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, ठीक है। और गमी का मौका मैं थोड़ा इससे अलग ही रखूँगा। गमी का मौका यही था कि सबसे बड़ा कि जिसको बयान करते हुए जो है ना मेरे अल्फाज भी नहीं है मेरे पास है कि जो मेरे वालिद साहब थे ना जब वो फोत हुए थे ना, जी, जी। मेरे लिए वो गमी का ना मौका था और बहुत बड़ा मौका था जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता और अल्फाजों में बयान भी नहीं कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल ऐसी बात उससे होती है बड़ा सर। ना मेरे ख्याल से ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा दुख जो होता है ना इंसान के लिए, हाँ, हाँ। एक औलाद के लिए वालदैन का हाँ, हाँ। और वालदैन के लिए औलाद का, इससे बड़ा ज़िंदगी में ना दुख नहीं है। मतलब अगर औलाद परेशान है ना हाँ, हाँ। तो वालदैन से ज़्यादा परेशान कोई नहीं हो कोई सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है। अगर औलाद का कुछ हो जाए ना तो वालदैन से ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता और अगर वालदैन को कुछ हो तो औलाद से ज़्यादा परेशान और दुखी कोई नहीं हो कोई नहीं हो सकता। सकता, बिल्कुल ऐसी बात है। वालदैन के लिए औलाद का और औलाद के लिए वालदैन का ना सबसे बड़ा दुनिया में मैं समझता हूँ ये दुख है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, बहुत अहम बात है ये, कि ज़िंदगी में पहले बहुत से मामलात हुए मेरे वालिद के फ़ौत होने से पहले। ऐसे ऐसे मामलात हुए जिसमें ना मैं सोचता था कि ये ज़िंदगी में मेरे मामला हो गया ना, हाँ। इससे बड़ा मेरी ज़िंदगी में दुख ही नहीं है। होते रहते हैं, हर इंसान के साथ होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसी बात होती है परेशान ना। होता है, हादसे ऐसे होते हैं। मैं समझता था यार ये तो बहुत बड़ा मुझे दुख मिल गया, मतलब दिल मेरा जो है वो कह ले के टूट गया है हुँ। या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसे मतलब 1-2 बार लम्हे आए, हाँ, हाँ। पर जब मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए ना, वो लम्हा ऐसा लम्हा था कि मुझे पता चला कि असल दुख किसको क्या कहते हैं। चीज़ है, दुःख क्या चीज़ है? दुख क्या चीज़ है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इस बात का मुझे उस दिन पता चला था। जो पहले जिन बातों को आप लेके कहते हो ना ये दुख है, हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ। परेशानी है, वो परेशानी दुख नहीं थी। वो तो एक कुदरत का निज़ाम था, छोटे मोटे मामला हर बंदे के साथ होते हैं। होते रहते हैं। इससे बड़े बड़े भी दुख हैं। बहरहाल ना जो उस दिन मुझे जो मेरा दिल जिस तरह मतलब तकलीफ़ से गुज़रा ना, जिस तकलीफ़ से, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, ऐसी बात है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो अभी दुःख मिला है, इससे बड़ा दुःख क्या ही हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। हम हर हर बार ये सोचते हैं, लेकिन जो दूसरा हमें दुःख मिलता है ना, हम सोचते हैं कि यार ये भी दुःख मिलना था लाइफ़ के अंदर, ऐसा भी होना था। जी, तो बिल्कुल। हमारा ये सवाल हमेशा अपने आप से रहता है कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हमारे वहम-ओ-गुमान में भी वो बात नहीं होती कि जो ये हमारे साथ हो जाता है। तो ये ज़िंदगी के मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब कि मेरे साथ वालिद साहब भी जब उनकी भी डेथ हुई तो मैं इस फीलिंग से जब गुज़रा हूँ तो मुझे बड़े अच्छे अंदाज से ये आइडिया है कि बंदे के साथ क्या मामला होता है, बंदा क्या बिल्कुल। सोचता है, किस फील्ड में होता है। तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। ये वाक़ई आपकी बात की तरह बयान करना ही इंसान के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। इसको कंट्रोल करना अपने जज़्बात को, या वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सर आपकी शादी हो गई है, ये इस बात का भी पता चला है। तो शादी से पहले की लाइफ़ कैसी थी और शादी के बाद की लाइफ़ कैसी है? अच्छा, शादी से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले की लाइफ ये होती है कि आप जो है ना मतलब अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारते हो। बिल्कुल ऐसी मतलब बात। से ज़िंदगी तो शादी के बाद भी इंसान अपनी मर्ज़ी से गुज़ारता है। हाँ, हाँ। ये नहीं है कि बीवी आपको गन पॉइंट पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप हाँ, उसकी, ऐसा नहीं होता। वो ये है कि आप ना माइंड आपका ना मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। और शादी से पहले की ज़िंदगी के बारे में मैं ये कहूँगा नौजवानों को भी, शादी से पहले इंसान जो है ना वो मेहनत, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इजीली और आसानी से कर सकता है। मतलब अपनी ख्वाहिश को या अपने गोल को अप्रोच करने के लिए सही वो है। ज़्यादा आसान होता है। और मतलब इंसान जो है ना वो ज़्यादा कह ले कि ओपन माइंडेड या कह ले कि मतलब फ्री होता है, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं हाँ, होता। हाँ। वालदेन तो रोकते टोकते हैं पर उस लिहाज से नहीं। पर शादी के बाद जो है ना वो इंसान शादी के बाद की लाइफ का एक इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है। बिल्कुल। पर जो लड़के या कह ले लड़कियों की भी बात कर ले, फीमेल,
جی شادی سے پہلے جو ذمہ دار بہت زیادہ ہوں گے نا ہمیشہ زندگی میں وہ کامیاب ہوں گے. شادی کے بعد تو سبھی ذمہ دار ہو ذمہ دار جاتے ہو ہیں جاتے ہیں، وہ، بالکل ایسی کیونکہ بات ہے. آپ کی ایک ہم سفر زندگی میں آتی ہے. ہاں ہاں شادی کرنا بہت اچھا عمل ہے، ظاہر ہے سنت ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے پسند فرمایا شادی کو، نکاح کو جی کرنی چاہیے بالکل. پر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا شادی سے پہلے اسٹرگل، محنت، اور اگر آپ سنسیئر اپنی مطلب زندگی کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ رہو گے نا، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، آپ جلدی کامیاب ہوگے. اور شادی کے بعد جب ذمہ داری آتی ہے، ایک لائف پارٹنر آتی ہے، اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں آپ کے، جی پھر تو آپ نے سیریس اور ذمہ دار ہونا ہی ہونا ہے. ظاہر ہے ایک وائف ہے، اس کی ضروریات ہیں، بچے ہیں، ان کی ضروریات ہے، ان کو پورا بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے. تو شادی کی لائی میں اور اس کے بعد کی لائی میں کافی جو ہے نا مجھے فرق نظر آیا. میں نے بھی فرق یہ محسوس کیا کافی. شادی کے بعد ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں آپ سے، میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، اور ماشاء اللہ میں نے بلکہ بڑی چینجنگ آپ میں وہ اب کی لائف کے بارے میں جب میٹرک میں پڑھاتے تھے آپ کی تب کی لائف اور تھی، ابھی کی لائف اور ہے. تو سر یہ شادی آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ نہیں، میری شادی رینج میرے ارینج میرج ہے. بیسیکلی نا، ہم آپ کو پتہ ہی ہے راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی پر بہت سے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے جی کہ ان کی لو میرج ہے. ایسی اچھا بات نہیں ہے، میری ارینج میرج ہے. اور نہ میرے والد صاحب وہ ہمارے خاندان میں نا مطلب اپنی مرضی سے لو میرج کو پسند نہیں کرتے، صحیح ہے صحیح. چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پر اب تھوڑی سی جو ہے نا اپنے کہہ لیں کہ شہروں کی نسبت دیہات میں جو اس چیز کو زیادہ لوگ نہیں پسند ہیں، پر اب چینجنگ آ رہی ہیں، لوگ آ رہی کر ہے، رہے ہیں بالکل اب بالکل شادی آ کا رہی نا. ہیں. بہرحال آپ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اچھے لوگ ہیں، ہاں ہاں آپ کے مطلب مطابق ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، تو آپ کر لیں. میں اس میں میں نہیں یہ کہوں گا بھی کسی نہیں کو آپ بھی بین آپ نہیں پسند لگا کی رہے. شادی نہیں کر رہے. ہاں، ہاں ہاں میں یہ نہیں ویسے کہوں گا، کرنی چاہیے پسند کی اپنی مرضی سے. بہرحال میرا مشورہ جو ہے نا، ایک میں اگر آپ میرا مشورہ آپ لیں جی تو جی والدین کی مرضی کے مطابق زندگی کو جو ہے نا آپ اگر گزارو گے نا تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے لے آئے گی. اس میں یہ میں آپ کو ایک بات، بہت اہم بات بتانے لگا ہوں. جی باتیں تو میں نے آپ کو اسکول لائف میں بہت بتائی ہیں، بہت بھائی بالکل. ٹھیک ہے. اہم والدین ایسی ہستی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں اب دیکھتے ہی ہیں کہ پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بالکل اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، کوئی شک نہیں، الحمدللہ مانتے ہیں، جاتے ہیں. پر والدین ایسی ہستی ہے، میں سمجھتا ہوں جس کے پاس والدین ہے نا، جی یا کہہ لیں کہ جن کے والد فوت ہو گئے ہیں یا والدہ، وہ اپنے گھر میں ہی جو ہے نا کہ پیر و مرشد کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھر میں ہی آستانہ بنا لیں، جو بھی پہلے والدین کو اپنا پیر و مرشد بنا لینا، تو اس سے بڑی بات نہیں ہے، اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلا پیر آپ کا والد باپ. ہاں والدین بالکل ہونے چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. اور والدین وہ ہستی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اہم بات کرنے لگا ہوں. کچھ معاملات نا زندگی میں آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نا دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کام ہے نا، جو یہ بالکل 100% جو ہے نا میرے نقصان میں ہے، یہ تو کام اس طرح کا، یہ تو مجھے نقصان دے گا. صحیح. یا شادی کی بات کر لیں، آپ کہیں کہ یہ اس گھر میں ایسے کہہ رہے ہیں میرے والدین، اس گھر میں شادی کروں گا، یہ تو لڑکی میری سمجھ کی نہیں ہے، یا یہ لوگ میری سمجھ کے نہیں، پر میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لیں. بالکل دیکھنے میں آپ کو بظاہر وہ کام آپ کے نقصان میں لگ رہا، پر اگر آپ کے والدین اس کام میں خوش ہیں نا، تو اللہ کی ذات آپ کے والدین کی دعاؤں کو نا اتنا قبول کرتی ہے کہ وہ آپ کا نقصان والا کام بھی آپ کے حق میں فائدہ کر جائے فائدہ گی، کر جاتا ہے. بالکل ان کی دعاؤں سے، ان کی خوشی کے توسل سے. والدین وہ ہستی ہیں بھی، والدین جس کام میں خوش ہے نا، جی اللہ اس کام میں خوش ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کام اس بچے کے لیے تھا تو نقصان دہ، پر اس میں اس کے والدین خوش ہیں. بالکل بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ والدین بھی ظاہر انسان ہوتے ہیں، بالکل بالکل. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین ہر بات ہر کام پرفیکٹ کرتے ہیں. ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی. غلطیاں تو ہاں والدین بالکل بھی بالکل کچھ نہ کچھ معاملات میں انہیں نہیں سمجھ ہو آتی، جاتی ہے. اور بڑھاپے کی عمر میں جا کے نا کچھ انسان ہو بھی اس طرح کا جاتا ہے کہ 100 معاملہ سمجھ میں نہیں آتے. بالکل برحال وہ اللہ کے نزدیک اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت
کہ آپ کے نقصان میں بھی کوئی چیز ہے. اگر والدین خوش ہے نا، نہیں میرے بیٹے کا یہ کام ہونا چاہیے یا میرے بیٹے کو یہ کام کرنا چاہیے، اللہ وہ کام آپ کے فائدے میں بدل دے گا. میرا اس چیز پہ یقین ہے، نہیں نہیں اور بالکل بات ہے بھی اس طرح. ہے بھی 100% یہ بات ٹھیک ہے. تو سر آپ نے بولا کہ رینج مینیجر، ویسے لو کے بارے میں آپ کا، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت کے بارے میں، اچھا محبت کی نا اصل میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں. جی ہم جب مطلب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، 9th میں پڑھتا تھا نا، تو مطلب اس ٹائم فیلنگ ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہر اور انسان کے اندر. فیلنگ ہوتی تھی. ہاں محبت کہتے تھے مطلب کہ کہہ لے کہ کلاس میں کوئی لڑکی پسند آ گئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مطلب اس کے بارے میں فیلنگ رکھنا، یا اس کو گفٹ دینے لگ جانا، لیٹر لکھ کے دے دینا. ہاں 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 یہ ساری چیزیں ہر انسان کی لائف میں ہوتی لائف ہیں، میں ہوتی ہے، ایسی ہر ہوتی ہے. انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. اور اس کو انسان کہتا ہے یار مجھے محبت اس سے ہو گئی تھی، یا بالکل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. پر یہ چیزیں نا، یہ بچپن ہوتا ہے، اس کو بچپنا کہتے ہیں. ہاں 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 وہ اصل محبت نہیں ہوتی. میں نہیں آپ کو ہوتی. بتا رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں. اصل محبت جو انسان کو ہوتی ہے نا، اس دور میں اگر آپ کو بتاؤں نا، جب انسان مطلب کوئی 23 سے 24 یا 25 سال کی عمر میں جاتا ہے نا، اور پورا مچور ہو جاتا ہے، فل مچور جس کو کہتے ہیں، جی اس کے بعد جو آپ کو ہوگی نا، اصل محبت وہ ہوگی. ہاں، جب آپ سمجھیں گے سامنے والے بندے کو اور ہاں، آپ کی پتہ ہوگا پھر تمہیں. اس محبت میں نا، جب محبت ہوگی نا، اور جب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے 8 کلاس میں ہو گئی تھی محبت، 9th میں ہو جائے گی، اس محبت میں بہت فرق ہوگا، بہت اور فرق آپ کو ہوتا پتہ لگ جائے گا کہ اصل محبت یہ ہے، اس کو محبت کہتے ہے. ہیں. بالکل بالکل ایسی بات. پھر اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ اس کے بیچ میں سب سے پہلے آپ عزت رکھیں گے، رسپیکٹ رکھیں گے اگلے انسان کی، اس کی خوشی میں خوش رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کا نا ایک الگ ہی وہ ہوگا. آپ کو جو مچورنس زندگی میں جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا، ہاں 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 اصل محبت وہی ہوتی ہے. اور اس کے بیچ میں انسان بہت چیزیں جو ہے نا، دو مطلب دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، سب سے بڑی بات ہے اس کی عزت کو دیکھتا ہے، اس کی رسپیکٹ بہت کرتا ہے. ٹھیک صحیح ہے، ہے. اس کے لیے اس کو حاصل کر لینا ہی جنون نہیں ہوتا. نہیں ہوتا اور بالکل. ضروری نہیں جس سے محبت ہو جائے اس کو آپ حاصل کر لیں. کر لو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. محبت جس سے ہوتی ہے نا، اگر وہ آپ کو نہیں بھی ملتا یا نہیں ملتی کہہ لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی محبت تھی نہیں یا ختم ہو گئی ہے. ملنا نہ ملنا محبت میں شامل نہیں. اور محبت میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، جی رسپیکٹ، عزت اور دوسرے بندے کا خیال ہے نا، وہ بہت اہم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے. سر دوسری یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے. میرے خیال میں اس دنیا کے اندر نفرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. کس سے نفرت ہوگی مطلب؟ مطلب کہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، وہ سامنے والے بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، البتہ آپ بات یہ کر دیتے ہیں کہ مجھے اس سے یا نفرت کسی ہو گئی مس ہے. انڈرسٹینڈنگ کی مس وجہ سے، انڈرسٹینڈنگ سے. مطلب یا کہہ لیں کہ اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا، یا کہہ لیں کہ ہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی وجہ سے ختم ہو گیا آپ کی. بالکل بالکل ایسی بات ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نفرت ہوگی مجھ سے. میرے خیال کے مطابق ہم اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو ہم پہلا ٹاپک جب شروع کریں گے نا، تو ہم یہ بات کریں گے کہ مجھے اس سے محبت تھی اور بعد میں اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس کے بعد مجھے نفرت ہوگی. اور میرے خیال کے مطابق، جہاں تک میں اپنے آپ کو اپنی بات کہہ رہا ہوں، کہ میرے خیال کے مطابق ہم وہ نفرت بیان نہیں کر رہے، ہم وہ محبت بیان کر رہے ہیں. جی بالکل. کیونکہ اصل بات تو یاد کرنا ہی محبت ہے نا. جی تو ہم بالکل. اگر بیٹھ کے اس کو یاد کر رہے ہیں، اگر اس کو بتا رہے ہیں کہ، تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں بھی، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں بھی یہی خیال آگا کہ اس کو اس سے محبت تھی. جی بالکل. آپ اگر کسی کو بتائیں گے کہ عظمت نے یہ مجھے بات کہی تھی، تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے محبت تھی اور بعد میں اس نے دھوکہ دیا اور مجھے نفرت تھی. تو میرے خیال کے مطابق نفرت نام کی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر. تو محبت بڑی بڑی دور کی چیز ہے. یہ ان لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ جو ہم لوگ مطلب کہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. تو نہیں، جو آپ نے بات کی ہے نا، میں نے اس بات کا آپ کو پہلے بھی جواب دیا ہے جی کہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے نا، اصل محبت جس سے آپ کو ہوگی، جی جی میرا نہیں خیال دوبارہ آپ کو اس سے نفرت بھی کبھی ہوگی. ہاں یہی تو بات ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں ہو نفرت سکتی. ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ چاہے آپ کو مطلب نہیں، مطلب آپ کا رابطہ اس سے، یا آپ اس سے دوبارہ نہیں کبھی ملے، یا شادی نہیں ہو سکی فار ایگزامپل، تو وہ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کو پہلے محبت تھی بعد میں نفرت ہوگی، نفرت ہوگی ہے. پھر آپ کو محبت ہی نہیں تھی اس سے. محبت ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا آپ کا نفرت ہو گئی، جو بندہ یہ بات کرتا ہے ہاں 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 کہ مجھے نفرت ہو گیا،
اس بندے کو محبت تھی ہی نہیں. تھی نہیں. اس کا یہ جواب. ماشاء اللہ. تو اچھا سر، دوسری یہ بات ہے کہ ابھی آپ مطلب کہ ادھر کر رہے ہیں جاب، لاہور کے اندر آپ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جاب کے بعد رہنا اور مطلب کہ یہاں پہ رہ کے مینجمنٹ کرنا خود کو، یہ کیسے مطلب کہ ممکن ہوتا ہے؟ مطلب کہ نہیں، اب تو میں جو نا آفس میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، جی تو میں آفس میں ہی کام کر کے نا مطلب تو گھر چلا جاتا ہوں. شادی سے پہلے میں رہتا تھا، صحیح ہے. مینج کر لیتے تھے. ہمیں اپارٹمنٹس دیے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے نا، اچھا 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 رہنے کی اچھا. سہولیات ہیں بہت اچھی، شکر ہے اللہ کا. تو اب جو ہے میں ڈیلی گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ شادی کے بعد بچے ہیں، سو معاملات ہیں، اس بالکل وجہ سے بالکل. ڈیلی گھر جانا پڑتا ہے مجھے. صحیح ہے. اچھا سر، ہمارا وہ جو بات بیچ میں رہ گئی، آپ کے والد کی ڈیتھ کے بعد سب سے اہم پہلو آپ کی لائف کا کیا تھا؟ مطلب کہ ابھی میرے خیال میں ایک آپ کا بھائی بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے فیملی سب آپ کے رینج میں ہوگی، تو آپ کو کیا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جس کو آپ کو کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، بہت ڈیفیکلٹ؟ ظاہر سی بات ہے، پہلے تو بات ہے والد کے جانے کے بعد سب کچھ مشکل لگتا ہے، بالکل. لیکن سب سے اہم کیا ایسی کام تھا؟ میرے ماشاء اللہ ایک نہیں، میرے 4 بھائی ہیں. مطلب ہم 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں اور جی بہنیں ہیں. تو اس کے بعد سب سے زیادہ مشکل یہی چیز ہوتی ہے، گھر سے مطلب والد فوت ہو جائے تو گھر کے معاملات کیسے لے کے چلنے. صحیح. اور سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے گھر کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے. جی جی. زیادہ تر بھائیوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے بہن سے چھوٹے بھی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے پھر گھر کو اب لے کے کس طرح چلنا ہے ہم نے. تو میں اس میں بہت اہم بات آپ کو بتا دوں، میرے جو بڑے بھائی ہیں نا، مجھ سے بڑے ہیں جو، جی انہوں نے نا مطلب شروع سے وہ اسٹڈی نہیں اتنی کی. انہوں نے اسٹڈی میں سب سے زیادہ اگر انٹرسٹنگ تھا نا تو وہ میں ہی تھا، آپ تھے اور بالکل. مجھ سے چھوٹے بھی دونوں زیادہ تھے، سسٹر بھی تھی. جی بڑے بھائی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو انہوں نے نا شروع سے مطلب میرے خیال سے بھائی نے انڈر میٹرک ہے، میٹرک بھی نہیں کی، تو صحیح. انہوں نے نا کام کیا. تو انہوں نے ہمیں اسی طرح جس طرح میرے والد نے اسٹرگل کر کے پالا ہے نا ہمیں، ان کے ساتھ ہی میرے بھائی نے بہت اسٹرگل کی ہے. تو صحیح. انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مطلب کوئی بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے نا بھائی کے مطلب کام کرتے وقت، ہاں ہاں. تو ہم نے والد کو بعد میں کہنا، پہلے بھائی کو کہنا ہوتا تھا. والد کسی ٹائم والد منع کر دیتے تھے کسی چیز کے لیے، ہاں ہاں. پر بڑے بھائی کے منہ سے ہم نے کبھی نہ نہیں نہ سنی نہیں ابھی سنی. تک. تو انہوں نے، ہم نے سب نے مل کے جو ہے بیٹھ کے پھر اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا بھی. سارے معاملات میرے والد دیکھتے تھے، سنبھالتے تھے. پھر اس کے بعد بڑے بھائی پہ ذمہ داری آ گئی، جی اور بڑے بھائی جس طرح میرے والد کے بازو بنے ہوئے تھے، اس طرح اب ہم اپنے بڑے بھائی کے بازو بنے ہوئے ہیں. وہ جس طرح کہتے اس طرح کرتے ہیں، معاملات کو لے کے چل رہے ہیں ہم. صحیح ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر کسی کا باپ، کسی کے والدین اس کے سر سے سایہ اٹھ جائے تو بھائیوں کے اندر کافی ایسے معاملات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بات چیز ہو جاتی ہے بالکل کہ جس بالکل. کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق بول چال بھی انسان کا بند ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ فیل کیا، میں نے ادھر دیکھا بھی ہے، آپ کے چھوٹے بھائیوں سے بھی میں ملا ہوں، تو بالکل وہی سسٹم ہے، مطلب کہ اسی حساب سے آپ چل رہے ہیں، اسی حساب سے سب کچھ ارینجمنٹ ہو رہا ہے. تو کبھی ویسے ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس نے ایسا مسائل پیدا کر دیے ہو کہ جس کو آپ کو لگا ہو کہ بھائی نے یہ کرنی نہیں، نہیں چاہیے تھی؟ شکر ہے اللہ کا، ایسے معاملات نا ہمارے پہلے بھی نہیں کبھی ہوئے تھے والد سے ہوتے ہوئے، اور اس کے جی بعد بھی نہیں ہوئے. شکر ہے اللہ کا، میرے والد بھی ویل ایجوکیٹڈ تھے، اور میری سسٹرز بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں. جی. تو اس چیز کے لیے نا جو اسٹڈی بھی بہت معنی رکھتی ہے. اگر پڑھے لکھے خاندان میں مطلب سب ہوں گے نا، پڑھے لکھے میجورٹی ہوگی، ہاں ہاں ہاں. تو مس انڈرسٹینڈنگ اور یہ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ بہت کم آئیں زیادہ گے. ہو جائیں گے بالکل. زیادہ تر مطلب ہم بھی دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، دیہاتوں میں مطلب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ہاں ہاں. وہ مطلب اس میں پڑ جاتے ہیں. زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بچوں کو نہیں سمجھتے یا بہن بھائیوں کو نہیں سمجھتے. تو شکر ہے اللہ کا، میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں. تو میری یہی دعا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ اسی طرح ہمارے بہن بھائی کو ہمارا آپس میں سلوک رکھے، تو بالکل. معاملات صحیح رہیں. بالکل. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ سر جب مطلب کہ آپ یہاں سے گھر واپس جاتے ہیں، جاب کر کے گھر واپس آپ جاتے ہیں، تو بچوں سے میں نے یہ کافی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنا ہے، اور کافی دفعہ میں نے یہ دیکھا بھی ہے
کہ انسان جب کام سے باہر واپس آتا ہے جب اپنی فیملی سے ملتا ہے تو بندے کی فریش منٹ بالکل جتنا بھی وہ تھکا ہو ایک دم اوکے ہو جاتا ہے. بالکل کیا یہ اسی طرح. بات سچ ہے, ایسی بات ہے؟ جی بالکل اس طرح ہے. ماشاء اللہ میری نا 2 بیٹیاں ہیں. جی تو میں جتنا بھی تھکا ہوتا ہوں نا, جب میں مطلب دروازے میں انٹر ہوتا ہوں نا, تو وہ مجھے دیکھ لیتی ہیں نا, تو مطلب شور مچانے لگ جاتی ہیں, بابا آگے بابا آگے. صحیح. تو ان کو جب میں دیکھتا ہوں نا, تو میں نے چاہے 3 دن لگاتار ڈیوٹی کی ہو, چاہے میں 2 دن سویا بھی نہ ہوں, تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نا بالکل ہی فریش ہوں, مجھے مطلب تھکن ہے ہی نہیں. اور ایسا بالکل ہوتا ہے. آپ جب گھر جاتے ہیں نا, فیملی ہوتی ہے, مطلب آپ کی وائف ہیں, جی جی وہ ہیں, مطلب وہ آپ جاتے ہیں, آپ کو مطلب پانی لا کے دیتی ہیں یا آپ کو کھانے کا پوچھتی ہے, بچے ہیں, بچوں کو آپ دیکھتے ہو, تو کوئی شک نہیں اس میں جو ہے نا آپ کی ساری تھکان جو ہے وہ اتر جاتی ہے, اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں. مطلب بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ نا لاسٹ سوال یہ ہے میرا کہ آپ سے, کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا کافی لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ فورس کے بارے میں, پولیس کے بارے میں, ڈولفن کے بارے میں کافی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ناقابل قبول ہیں, جی برداشت سے بات باہر ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کیسے روکا جائے؟ یہ نئی جنریشن کو کیا ایسے پیغام دیا جائے کہ جس کی وجہ سے بات نہ کریں؟ ہاں یہ نا آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, جی اس کا جواب دینا بھی بنتا ہے. اچھا, ہمارا جو اس ٹائم کنڈیشن بنی ہوئی ہے نا ہمارے ملک کی, اس کے مطابق جتنے بھی ادارے ہیں نا, آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جی بلکہ مجھے کوئی ایسا ادارہ بتائیں جس پہ ہماری عوام تنقید نہیں تنقید کرتی, نہ کرتی وہ ہو. مجھے بالکل بات ادارہ بالکل, بتائیں. یہ میں تو سارے اداروں کی بات نہیں کرتا کہ اس پہ بھی کرتے, اس پہ کوئی ایک ہاں مجھے ادارہ بتائیں جس پہ تنقید نہیں ہو رہی. حالانکہ ہمارا سب سے معزز جو ہے نا ادارہ کہہ لیں کہ وہ اسکول سسٹم ہے, ہاں ٹیچنگ کا ہے, ٹیچنگ ہے. جس بالکل سے ہم بالکل. بھی ریلیٹڈ ہیں. جی جی ان کے بیچ میں بھی لوگوں کو بہت شکایت ہیں, ٹیچر سے بھی, اور اس سے بھی اہم لگا لیں آپ ہمارا مطلب امام مسجد یا ہاں مسجدوں کا, بالکل بالکل ان پہ ایسی بھی بات ہے. لوگ تنقید کرتے ہیں. کرتے ہیں کرتے اور رہی بات پولیس ڈپارٹمنٹ کی, ہیں. جی پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی اور ادارے ہیں, مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی, وابڈا کا لگا لیں یا کوئی اور ادارے, ہاں ہاں کتنے زیادہ لوگ مطلب نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں, کرپشن کے حساب سے بھی کرتے ہیں. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ ہائی لائٹ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کس لیے, کیونکہ یہ فرنٹ پہ ہے. بالکل. کیونکہ ہاں پبلک ڈیلنگ ڈے بائی ڈے ہوتی ہے, اور واقعات اس طرح سوشل میڈیا پہ ان کے زیادہ آتے ہیں, اس لیے زیادہ پولیس کے بارے میں جو ہے نا, نہیں تو پولیس سے زیادہ میرے خیال سے, اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جیسے پولیس سے زیادہ ان کے بارے میں لوگ نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں. ہاں ہاں پر ہائی لائٹ پولیس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پولیس فرنٹ پہ ہے, فرنٹ گائیڈ ہے, اس لیے بالکل. جو فرنٹ پہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. دوسری بات میں اسی اس سے ٹاپک پہ نا آپ کو کرتا ہوں, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, میں نے پاکستان کا سب کے بارے میں نے نا سرچ کی ہے کہ صحیح ہے. کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ کرپشن نہیں, ہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں. بالکل بالکل ایسے. اب میں اپنی بات کروں نا آپ کو, جی مجھے تقریباً 7.5 سال ہو گئے ہیں ڈولفن میں, صحیح. پولیس ڈپارٹمنٹ میں. میں آن کیمرہ ہوں, میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں, کسی قسم کی مطلب یا آپ کہے نا قسم لے سکتے ہاں ہاں حلفاً, ہاں میں نے 7.5 سال میں نا کبھی 1 روپیہ کی بھی کرپشن نہیں کی. نہیں کی. بالکل. پہلی تو بات ہے سر, ڈولفن جو ہے نا وہ اس کام سے کافی مطلب کہ ہائی لائٹ بھی ہے ہاں کہ جی. یہ ایک پراعتماد لوگ ہیں, ہاں ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, اچھا یہ ڈیل لگتا بھی ہے, اچھی کرتے ہاں ہیں, کوئی اچھے ایسی بات مطلب نہیں ہاں. کرتی کہ جس وجہ سے. لیکن یہ تو واقعی کافی فخری بات وہ ہے کہ فخری, مجھے بھی بہت اس بات پہ فخر ہے, مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. اور مجھے سب سے زیادہ نا اس بات پہ فخر ہے کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود, اور ہاں الحمدللہ اس میں نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت اہم بات کرنے لگا ہوں, یاد رکھنا, اس میں نا انسان کا نا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کمال پتہ ہے کیا, سب سے بڑی بات میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی جی کہ اللہ کی ذات نے مجھے اس چیز سے دور رکھا. اس کے بعد جو ہے نا والدین کی تربیت ہوتی ہے نا, جو والدین جو بالکل خوراک بچے کو دیتے ہیں, اس کا بہت اس پہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے نا ہمیں حلال کی روزی کھلائی ہے, اور حلال کا کھانا کھلا کے ہمیں پرورش کی ہے. ہماری بالکل بالکل الحمدللہ ہماری زمینیں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بالکل ایسی یہ بات نہیں ہے ہاں. کہ میں صرف جاب پہ ڈپینڈ نہیں کرتا نہیں ہے, ہاں. اور میری سیلری بھی ماشاءاللہ اچھی ہے. برل یہ اب جتنا زیادہ مہنگائی ہے نا پاکستان میں, تو یہ ہاں سیلری پہ نا, اگر مطلب 2 بچے ہیں, ایک وائف ہے, ایک آپ ہیں,
مشکل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے بالکل اس ایسی چیز بات پہ، ٹھیک ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں ہی ہوں ایسا بندہ ہاں جس ہاں، کرپشن نہیں کرتا. میرے علاوہ بہت سے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن نہیں کرتے. لیکن اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کرپشن کرتا ہے، یہ بندہ ایسے کرتا ہے، ہاں میں ہاں ہاں، کسی کا کرپشن کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ باقی آپ ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دے لے، ان میں بھی بہت سے لوگ کرپشن کرنے والے بھی ہیں ہاں ہاں، اور نہیں کرنے نہیں والے بھی. کرنے والے بھی بالکل. تو آپ صرف پولیس کو ہائی لائٹ رکھیں یا پولیس کے بارے میں کہیں کہ پولیس ہی صرف ایسی ہے اور پولیس ہی ہے، ہاں یہ بات غلط ہے. پولیس کے علاوہ بھی باقی ادارے مطلب کچھ نیگیٹیوٹی بھی کر رہے ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور سب سے اہم بات بتا دوں آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جی پاکستان میں گورنمنٹ جاب جس بندے کے پاس ہے اور پولیس کی ہے، ہاں پولیس کی بھی لگا لیں، باقی ڈپارٹمنٹ کے بھی لگا لیں، کیونکہ سسٹم اس طرح کا پاکستان کا ہوا ہے کہ نا اس میں مطلب ایمانداری سے یا لیگل طریقے سے جو کام ہے نا وہ لیگل طریقے سے نہیں ہوتا نہیں ہوتا بالکل. 70%. اور آپ کو ایک اہم اور آخری بات بتاتا چلوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کے جو بندہ مطلب کرپشن نہیں کر رہا، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی پولیس کے علاوہ بھی اس پاکستان میں، اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے اور لیگل طریقے سے لوگوں کے کام کر رہا ہے، کوئی بندہ آتا ہے ہیلپ کے لیے، جی تو باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ جنتی ہے اور وہ جہنمی ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے. نہیں صحیح ہے اگر بالکل. ایک بندے میں آپ کو لاکھوں گنا نظر آ رہے ہیں نا، آپ پھر بھی نہیں کہہ سکتے وہ جہنمی ہے. ہاں وہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے نا کہ اس کو جنت میں بھیجنا جہنم میں. بالکل. میرے خیال سے جو بندہ کرپشن سے بھی بچا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے نا، تو میرے خیال سے وہ جنتی ہے جنتی ہے. پاکستان میں. تو سر آخر میں بات یہی کرنا چاہوں گا کہ استاد اور مطلب کہ جو قوم کے محافظ ہیں، دونوں ہی انسان کے لیے مطلب کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے خاص طور پہ. اور استاد جتنی مرضی آپ کی عمر ہو جائے یا آپ اس سے بڑے ہیں یا مطلب کہ آپ کا لیول بڑا ہے یا جو بھی بڑا ہے، استاد ہی ہے. اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ میں نے بات سنی بھی ہے اور لوگوں سے یہ بات خود بھی نوٹ کی ہے کہ آپ کا باپ کے بعد اگر کوئی حیثیت اتنی رکھتا ہے، کوئی مقام ہے، تو وہ استاد کا ہے. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کر، بہت ہی کمال کا بات. آپ نے بہت کچھ آج بھی سکھایا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی یہ باتیں میرے لیے کافی پورا عزم رہیں گی اور مستقبل کے لیے کافی پرجوش رہوں گا میں. تو بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں پہ آئے. دوستو یہ تھے میرے استاذہ اکرام جو کہ مجھے میٹرک میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے ابھی اس پہ بات پہ ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ یہ ڈولفن فورس کے نوجوان بھی ہیں، اور میری تو انہوں نے پرورش کی بھی تھی اور مجھے یہ بتایا بھی تھا لائف جرنی کے بارے میں. آج میں اگر آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میرے اندر یہ کانفیڈنس ہے، تو یہ سب ان کی وجہ سے ہے اور انہی کا ہی کمال ہے. اور ماشاءاللہ یہ ابھی آپ لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری بھی حفاظت کر رہے ہیں. تو دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اگر میری یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو لازمی اور دل سے آپ سے یہ درخواست ہے اور ریکویسٹ یہ ہے کہ فالو کریے گا، سبسکرائب کرے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح مزید بہت ہی اچھے لوگوں سے اور بہت ہی کمال اور پرعزم باتیں بتاتے رہیں گے. تب تک کے لیے میرے ساتھ رہیے. شکریہ. خدا حافظ.